نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کہاں سے ابتدا کروں کہاں سے ابتدا کروں کہاں سے انتہا کروں کہاں سے ابتدا کروں کہاں سے انتہا کروں. میری سوچ ہے محدود سی، میری قلم میں اتنی سخت نہیں کہ میں تیری بڑھائی بیان کروں اس سے وفا کروں. صلی والا مرتبہ حاضرین گرامی، میں فاطمہ جماعت ظہور سے اور عاجز ایوان الخطابت میں میرے ذہن کو روشن اور الفاظ کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے علم کی طاقت. علم ایک بڑی طاقت ہے. اس مقولے کی حقیقت سے روبرو ہونے کے لیے میں نے اوپر آسمان کی اونچائیوں کو دیکھا، کناروں پر میں نے پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھا، نیچے زمین کی گہرائیوں کو دیکھا تو مجھے پوشیدہ علم نظر آ رہا. میں نے اوپر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، نیچے زمین کی گہرائیوں سمندروں کی لہروں کو دیکھا تو مجھے علم نظر آیا. زمین پر انسانوں کی عروج و زوال کی داستانوں، ان کے عظیم شان تہذیبوں کو جب میں نے دیکھا تو مجھے پوشیدہ علم نظر آیا. تو حقیقت سامنے یوں بیان ہوا ہے. علم انسانی معرفت کا ایک بہترین پہچان ہے. علم محبت کا ایک پیغام، علم عبادت کا ایک انعام، علم عبادت کا ایک انعام ہے. علم بادشاہوں کا مقام ہے اور علم انسانیت کا ایک بہترین ہے. علم خوابوں کو حقیقتوں میں تبدیل کرنے کا ایک بہترین بیان ہے. سننے والا تصور آگے بڑھا، جو کچھ میں جان گیا اسے پہچان گیا کہ قلم سے علم آیا، علم سے شجاعت، عدالت، صداقت، عزم، ہمت، کامیابی. لیکن تلوار سے جہالت آیا، تلوار سے خونی انقلاب آیا. دوستو، اگر تلوار میں اتنی طاقت ہوتی تو رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شمشیر قلم اٹھانے کے بجائے شمشیر اٹھانے کا درس دیتا اور آج پوری دنیا میں صرف خونی انقلاب برپا ہوتا. ان خونی انقلاب نے ہلاکو خان لایا، چنگیز خان لایا. لیکن اگر ہم علم و قلم کی طاقتوں کو دیکھیں تو دنیا کے سب سے بڑے معاہدے میں ہمیں ڈاکٹر نظر آتے ہیں، ہمیں انجینئر نظر آتے ہیں، ہمیں فلاسفر نظر آتے ہیں، ہمیں شاعر نظر آتے ہیں. تو خوب کہا ہے کسی نے کہ علم کے سامنے بے بس ہے جہالت کی دلیل. علم کے سامنے بے بس ہے جہالت کی دلیل. جب چکاتی ہے قلم سے ہوتی ہے ذلیل. علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے. علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے. جب چکاتی ہے علم سے ہوتی ہے. علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے، نہ صرف شیر یعنی کہ ذوالفقار بھی ہے. سامعین محترم، آج کی موجودہ ترقی یافتہ دنیا اور کیا ایک جاہل ایک اکبر اسے افغان عالم کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ علم ہی انسانی معرفت کا ایک بہترین معیار ہے اور ان کی معیار سے عالم میں عزت، حکمت، غیرت اور احترام ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک عالم ایک عابد سے بہتر ہے. تو ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، غفلت کی چادر کو پھینکو، اپنی ضرورتوں کو کم کرو، شادیوں میں فضول خرچی مت کرو، سالگرہ برتھ ڈے جیسی خوشیوں کا پیسہ خرچ مت کرو، بلکہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیے، مکاتب بھیجیے، مدرسے بھیجیے، ان کو کائنات کی علوم سے مالا مال کیجیے، ان کے دینی اور دنیاوی علوم پر اپنا پیسہ خرچ کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ان کے قدم چومیں. اسی لیے قرآن پاک کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی علما زدنا والحمد للہ علی کل شیء حال. کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ علم دے جو فائدہ مند ہو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. دوستو، جس طرح دنیا کا مقام کا پیٹ کبھی دنیا سے نہیں بڑھتا، اسی طرح علم کا مقام کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتا. اگر آج ہماری دنیا گلوبل ولیج تک پہنچی ہے تو صرف علم الیقین، محنت، شجاعت، عزم، ہمت اور غیرت کی وجہ سے، ان جیسی طاقتوں سے ہوئی ہے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ علم ایک بڑی طاقت ہے، جی ہاں، علم وہ طاقت ہے جس سے پورے کائنات کی تصاویر ہمارے دماغوں میں منظریاب ہے. ان منظریاب کو دیکھ کر ہم آج علم کے بڑی سے بڑی طاقتوں سے روبرو ہو رہے ہیں. جس طرح ڈارون نے انسانوں کو ارتقا کا نظریہ دے کر سوچنے کا ایک صرف
ماہر حیاتات بنے. تومس ایڈیسن جنہوں نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور روشنی لانے کا سب سے بڑا ذریعہ بلب ایجاد کیا. گلیلیو نے ساقول اور دوربین کی مدد سے انسانوں کو اشارے کی حرکات دکھائی اور دوربین کی مدد سے آسمان کا سیر بنایا. رائٹ برادران نے انسان کو پرندے کی مانند ہوا میں اڑنے کا وسیلہ دیا. نیوٹن اپنے عہد کے سب سے ذہین ترین مشتاق ترین امتیاز کار رہا تھا. تو نوجوان علم و عمل، غیرت و ہمت، محنت و مشقت کو اپنا مہارت بناؤ. کائنات کی رسائی حاصل کرو. خودی کے رازداں بنو، خدا کا ترجمان بنو. برکت جوانی تو حاصل کرو اور حصول علم کا ارادہ کرو. مہارت سیکھو، ہنر سیکھو، منزل کی جانب پر چلو. محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور بچا لے. یہ دنیا تمہیں ڈرائے گی، ستائے گی، بھلائے گی، لیکن تمہیں ہر حال میں آگے بڑھنا ہے. جب بھی تم اپنے منزل کو پاؤ گے تو یہی دنیا تمہارے نام جمتے جمتے پیچھے پیچھے آئے. ہر رکاوٹوں کو بڑی طاقت سے دوست منزل کی جانب پر چلو اور دیوانہ قوم بنو. ہم نے تبدیلی لانا ہے ہر ہنر کا، ہر فصل کا اور ہر لہر کا. حیرت کے ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا.